جو ماں باپ سورت مزمل کا یہ ایک عمل کریں ان کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب ہوں گی۔ سورت مزمل کی ایسی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں کہ جن کو جان کر ہی آپ خوش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں سورت مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورت مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورت مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورت مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورت مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ والو، ویسے تو سورت مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورت مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورت مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ سابقہ ادوار میں انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا، لہٰذا اس کی تربیت و تعلیم کے سمعی و بصری ذرائع سے کام لیا گیا اور انہیں ایسے معجزات دکھائے گئے جو محسوسات و مشاہدات سے متعلق تھے۔ البتہ جب انسان عقل و شعور کے لحاظ سے بلوغت کی منزل کو پہنچ گیا تو اسے محسوس معجزات کی جگہ معقول معجزہ قرآن دیا گیا، کیونکہ انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اسے ایک جامع ضابطہ حیات اور ایک ابدی دستور زندگی کا امین بنایا جائے۔ چنانچہ قرآن جیسا معجزہ عنایت فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس قابل بنایا کہ وہ اس سرمدی امانت کی حامل بن جائے۔ اس نعمت الہی کی معرفت اور اس کی قدردانی کی واحد صورت یہ ہے کہ کلام اللہ کو حتی الامکان سمجھا اور سمجھایا جائے۔ قرآن مجید سے خود قرآن کی فضیلت سے متعلق چند منتخب آیات پیش خدمت ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل صحیح ہے، جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورت مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، اب سورت مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کی درد یا جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے، تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ
روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورت مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکے ہلکے مساج بھی کریں تو درد سے نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتفاق کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ بھی یہ عمل کر لے۔ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورت مزمل ایک بار پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دیں۔ جان لیجئے کہ چند روز بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نوازے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورت مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورت مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں، اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورت مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورت مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کو اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچوں کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورت مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے
یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، انشاءاللہ بچوں کو امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورۃ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ مزمل صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ اللہ والو، سورۃ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سورۃ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مسند احمد میں ہے کہ سعید بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ کی طرف چلے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ ڈالیں اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں جائیں اور رومیوں سے لڑتے رہیں، یہاں تک کہ یا تو روم فتح ہو یا شہادت ملے۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی قوم میں 6 شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں، مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور راہ اللہ کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا جس طرح میں کرتا ہوں کیا اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ خبردار ایسا نہ کرنا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر سعید رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب سعید چلے گئے۔ پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا سکتی ہیں، تم وہیں جاؤ اور ام المؤمنین ہی سے دریافت کرو اور ام المؤمنین سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے کہہ جانا۔ میں حکیم بن افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا، تم مجھے ام المؤمنین کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقابلین کے بارے میں آپ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے۔ خیر بامشکل تمام وہ راضی ہوئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبہ نے حکیم رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان لی اور کہا، کیا حکیم ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں، میں حکیم بن افلاح ہوں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا، سعید بن حشام۔ پوچھا، حشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا، ہاں، عامر کے لڑکے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا، عامر بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ میں نے کہا، ام المؤمنین مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے سورۃ مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا، سنو، اس سورت کے اول حصے میں قیام اللیل فرض ہوا اور سال بھر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔
12 ماہ کے بعد اس صورت کے خاتمہ کی آیتیں اتریں اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، فرضیت اٹھ گئی اور عملی صورت باقی رہ گئی۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن خیال آیا کہ وطر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں، تو میں نے کہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک، وضو کا پانی وغیرہ تیار ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، جب بھی اللہ چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی، اٹھتے مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعت پڑھتے، بیچ میں تشہد میں بالکل نہ بیٹھتے، 8ویں رکعت پوری کر کے آپ اتحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعت اور ادا کرتے اور 1 وطر پڑھتے۔ بیٹا یہ سب مل کر 11 رکعتیں ہوئیں۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ ہوئے اور بدن بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 وطر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت ادا کی۔ بس بیٹا یہ 9 رکعت ہوئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو پھر اس پر مداومت کرتے۔ ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب میں ام المؤمنین سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال جواب دہرائے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ام المؤمنین کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سے سن آتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ابن ابی حاتم میں منقول ہے کہ سورۃ مزمل کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثل رمضان شریف کے قیام کرتے رہے اور اس سورت کی اول آخر کی آیتوں کے اترنے میں تقریباً سال بھر کا فاصلہ تھا۔ ابو اسامہ سے بھی ابن جریر میں اسی طرح مروی ہے۔ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سال بھر تک قیام کیا، یہاں تک کہ ان کے قدموں اور پنڈلیوں پر ورم آ گیا اور آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے راحت پائی۔ حسن بصری اور صدی رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی بھی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے 101 دانوں کی یہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کرے اور تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو رزق کی فراوانی عطا کرے۔ یا اللہ ہمیں کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا اور مسلمانوں کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔